کائنات نے ہر احساس کو ایک تار سے جوڑا ہے۔ جب سمندر میں کوئی پتھر گرتا ہے تو اس کی لہریں دور دور تک پھیلتی ہیں، خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے۔ جب کوئی پھول مرجھاتا ہے تو باغ کو خبر ہو جاتی ہے مگر کسی آواز کے۔ کائنات میں کوئی درد اکیلا نہیں ہوتا، ہر تکلیف کی ایک لہر ہوتی ہے جو دور تک جاتی ہے، مگر سوال یہ ہے کیا وہ لہر اس تک پہنچتی ہے جس کے لیے تم روتے ہو؟ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو کوئی نہیں بتاتا، کہ جب تم کسی کے لیے آنسو بہاتے ہو تو کیا اسے واقعی تمہارا احساس ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو کیوں وہ پھر بھی خاموش رہتا ہے؟ یہ جواب تمہاری پوری سوچ بدل دے گا، مگر سب سے گہرا راز آخر میں اس کو ضرور سننا۔ پہلے یہ سمجھو روح کا رشتہ کیا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو ایک روح دی ہے، روحیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ یہ جسمانی رشتہ نہیں، یہ اس سے کہیں گہرا ہے۔ جب تم کسی سے سچی محبت کرتے ہو تو وہ محبت صرف تمہارے دل میں نہیں رہتی، وہ ایک غیر مرئی تار بن جاتی ہے جو دو روحوں کو جوڑتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ارواح ایک لشکر کی طرح ہے، جو آپس میں ملتی ہیں وہ قریب ہو جاتی ہیں اور جو نہیں ملتی وہ دور رہتی ہیں۔ یعنی روحوں کا رشتہ جسم سے پہلے طے ہو جاتا ہے، اور یہ رشتہ فاصلوں سے نہیں ٹوٹتا۔ پہلی بات، کیا اسے واقعی احساس ہوتا ہے؟ یہ سوال لاکھوں دلوں میں ہے، اور اس کا جواب سائنس اور روحانیت دونوں دیتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ میں ایک نظام ہے جسے دماغی ہم آہنگی کہتے ہیں۔ جب دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گہرا جذباتی رشتہ رکھتے ہیں تو ان کے دل اور دماغ ایک دوسرے کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ ہزاروں میل دور ہوں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو سائنس نے خود ثابت کی ہے۔ اور روحانیت کہتی ہے کہ جب تم کسی کے لیے دل سے روتے ہو، وہ درد کائنات میں ایک لہر بن کر پھیلتا ہے۔ وہ لہر اس تک ضرور پہنچتی ہے مگر وہ اسے سمجھتا کیسے، یہ اس کے دل کی گہرائی پر منحصر ہے۔ دوسری بات، پھر وہ خاموش کیوں رہتا ہے؟ یہ سوال ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اگر اسے احساس ہوتا ہے تو پھر وہ آتا کیوں نہیں، بولتا کیوں نہیں، محسوس کرتا کیوں نہیں؟ اس کے 3 جواب ہیں۔ پہلا، وہ محسوس کرتا ہے مگر اپنی انا اسے آنے نہیں دیتی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے احساسات کو انا کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اور باہر سے کچھ اور دکھتا ہے۔ دوسرا، وہ محسوس کرتا ہے مگر اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ بعض اوقات لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، دل بھاری ہو جاتا ہے مگر انہیں خود نہیں پتا کہ یہ کس کی یاد ہے۔ تیسرا، اور یہ سب سے تلخ جواب ہے، وہ اتنا گہرا نہیں جتنا تم سمجھتے ہو، کیونکہ جب دو روحیں ایک جیسی گہرائی رکھتی ہیں تبھی احساس دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف سے سمندر ہے دوسری طرف سے ندی ہے تو سمندر کا ندی کو اتنا نہیں چھوتا۔ تیسری بات، تمہارے آنسوؤں کی طاقت۔ یہ بات سنو اور غور سے سنو، تمہارے آنسو ضائع نہیں جاتے، کبھی بھی نہیں جاتے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو آنسو کسی کی یاد میں بہائے جائیں وہ دل کو صاف کرتے ہیں اور روح کو ہلکا کرتے ہیں، اور جو دل سچائی سے روئے اللہ اس کی فریاد کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یعنی جب تم روتے ہو تم صرف اس شخص کو نہیں پکارتے، تم اللہ کو پکارتے ہو۔ اللہ ہر آنسو سنتا ہے، ہر ایک آنسو دیکھتا ہے، اور کائنات کا اصول ہے جو درد سچا ہو وہ کبھی بے اثر نہیں ہوتا، وہ یا تو اسے واپس لاتا ہے یا تمہیں اس سے بہتر دیتا ہے۔ چوتھی بات، مگر ایک سوال خود سے پوچھو، کیا تم اس کے لیے رو رہے ہو یا اس احساس کے لیے جو تم اس کے ساتھ محسوس کرتے تھے؟ یہ دونوں میں بہت فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اکثر ہم انسان کے لیے نہیں روتے، ہم اس خوشی کے لیے روتے ہیں جو وہ لے گیا، اس سکون کے لیے جو اس کے ساتھ تھا، اس مکمل پن کے لیے جو اس کے ہونے سے تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی انسان پر اتنا منحصر ہو جائے کہ اس کے جانے سے ٹوٹ جائے، سمجھو اس نے اپنی طاقت کا مرکز غلط جگہ رکھا ہے۔ تو تمہاری طاقت کا مرکز تم ہو، کوئی اور نہیں ہے۔ اب وہ راز جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، اس کو غور سے سننا۔ جب تم کسی کے لیے روتے ہو تو اسے احساس ہوتا ہے یا نہیں، یہ اس کی گہرائی پر منحصر ہے، مگر ایک بات یقینی ہے، تمہارے آنسو اللہ تک ضرور پہنچتے ہیں، اور یہی وہ راز ہے جو کوئی نہیں بتاتا۔ جب تم روتے ہو تم اصل میں اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہو، وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دیتا ہوں، جو مجھے پکارے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ تو اب سے جب رونا آئے اسے پکارو، وہ کبھی نہیں جاتا، جو کبھی نہیں بھولتا، جو کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ شخص واقعی تمہارا ہے
تو کائنات اسے تمہاری طرف ضرور موڑے گی، اور اگر نہیں موڑتی تو اللہ نے تمہارے لیے اس سے بہتر لکھا ہے۔ یہ یقین رکھ لو اور آگے بڑھتے رہو۔ جو تم محسوس کر رہے ہو وہ تمہاری گہرائی کی نشانی ہے، کمزوری نہیں ہے، مگر اپنی گہرائی کو اس پر ضائع مت کرو۔ جو اس کی قدر نہ جانے اسے دو جو اس کا اصل حقدار ہے، اور وہ حقدار تمہارا رب ہے سب سے پہلے۔ نیچے کمنٹس میں ضرور لکھو کیا تم بھی کسی کے لیے خاموشی سے روتے ہو، اور جسے آج یہ سننے کی ضرورت ہے اسے یہ ویڈیو بھی بھیجو اور اس کو ٹیگ بھی ضرور کرو۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احسن آج بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آج، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔